بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الذین یحملون، اور وہ لوگ، یحملون جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، العرش عرش کو، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربی وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ویستغفرون للذین آمنوا اور وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تیری رحمت نے، و علم اور تیرے علم نے۔ فاغفر للذین تابوا پس مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک اور اتباع کی آپ کے تیرے راستے کی، اللہ کے راستے کی، وقیم عذاب الجحیم اور انہیں نجات دے یا بچا لے عذاب الجحیم آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم اور اے ہمارے رب، وادخلهم اور داخل کر انہیں جنات عدن ایسے باغوں میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، التی وعدتہم وہ باغات، وعدتہم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائهم اور انہیں بھی، من صلح جس نے جو نیک ہوا، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم اور ان کی جوڑوں میں سے یا ان کی بیویوں سے یا ان کے شوہروں میں سے، و ذریات اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم اور بے شک آپ ہی انت العزیز بہت زیادہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ واقعہم السیئات اور بچا لے انہیں ان کی برائیوں سے،
ومن تق السیئات، اور جو بچا لیا گیا برائیوں سے، یومئذ، اس دن کی برائیوں سے، جب مشکلوں جو بچا لیا گیا، فقد رحمتا، تو یقیناً، پس یقیناً رحمتا، تو نے رحم کیا اس پر، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر، کہ اللہ کی ناراضگی، یقیناً اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے، من مقتکم، اس سے، جو مقتکم تمہاری ناراضگی سے، انفسکم، جو تم اپنے ذاتوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ پر جو غصہ کر رہے ہو یا ناراض ہو رہے ہو، اذ تدعونا، جب پکارا جاتا تھا، ایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کیا کرتے تھے، قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امت تنستین، اور تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، وہ احییتنا نسرتین، اور تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا، ہم اعتراف کرتے ہیں، بذنوبنا، ہمارے گناہوں کا، فحل الی خروج، بس کیا ہے کوئی خروج، نکلنے کا راستہ، من سبیل، یعنی کوئی نکلنے کی کوئی راستہ ہے، اس سے نکلنے کوئی سبیل ہے، ذالکم، اس لیے کہ تم، بِأَنَّهُ، کہ بے شک وہ، اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا ایک اللہ، وحدہ، ایک الہ، الہ کے طرف جب تمہیں پکارا جاتا تھا، کفر تم، تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن یشرک، اور اگر شریک کیا جاتا بھی اس کے ساتھ، تؤمنو، تو تم ایمان لے آیا کرتے تھے، فالحکم للہ، پس حکم تو، فیصلہ تو، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو بہت بہت بلند ہے، اور بہت، اور سب سے بڑا ہے، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ تو یہاں جیسے ہم پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کے بارے میں، فرشتوں کا کیا، ان کے لیے دعائیں، کیسے کیسے فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو ڈانٹا جائے گا، اور جب کچھ کریں گے، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے، اور جو اس بحث مباحثے سے اور فضول جھگڑوں سے اعتراض کیا کرتے تھے، ان کے حق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلند مرتبہ فرشتے جو ہیں، وہ استغفار اور دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدی، اس کے ساتھ ملتے جلتے کلمات کے ساتھ اپنے رب کی حمد، اور اس کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرتے ہیں، جو ہر عیب اور کمی سے پاک، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے تسلی کے لیے ارشاد ہوئی ہے کہ اس وقت کفار مکہ کے زبان درازیاں، ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اپنے بے بسی دے کر سخت پریشان ہو رہے تھے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ذلیل قسم کے لوگ، ان کی باتوں میں تم لوگ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے، اور عرش کے ارد گرد جتنے حاضر رہنے والے فرشتے ہیں، وہ سب ملائکہ تمہارے لیے، تمہارے حامی ہیں، اور تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارشیں کر رہے ہیں، یعنی عرش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے سب سے بڑی مخلوق میں سب سے بڑا عرش ہے، اور اس کو جو فرشتے یقیناً اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں بہت کمال کے یقیناً سب سے قریب ہیں اللہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب رہنے والے فرشتے، اتنے اتنے اونچے درجے کے فرشتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو تمہیں تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اسے بتایا یہ گیا ہے کہ وہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو تو تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور وہ تمہارے حامی، اور تمہارے لیے اللہ کے یہاں سفارشیں کر رہے ہیں، عام فرشتوں کے بجائے یہاں عرش الہی کے حامل اور اس کے ارد گرد فرشتے ضرور حاضر رہنے والے فرشتوں کا ذکر اس تصور کے لیے دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کے عام اہل کارکن تو درکنار، وہ مقربین فرشتے بھی، جو اس سلطنت کے سمجھو کہ ستون ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے، تمہارے ساتھ گہری دلچسپی اور ہمدردی رکھتے ہیں،
پھر فرمایا کہ اور پھر ان کے علاوہ بھی ہم جیسے بڑا دوسری جگہ بتائیں جو اور دوسرے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہوتے ہیں، کہ جو بھی ان کے علاوہ بھی فرشتے مسلمانوں کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان پہ تو رحم فرمائے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مگر کرتے کس کے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یعنی اس پہ جن پہ جو وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اصل میں ایمان ایک ایسا مقام ہے، اونچا ایمان، جو ایمان لے آیا اس کا بھی رشتہ، اصل میں وہ رشتہ ہو گیا ان کے ساتھ، کیونکہ فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو جو انسان ہے یہاں پہ خاک سے بنا ہوا ہے، خاک انسان ہے، وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو یہ اصل میں یہ رشتہ ہے، جو اصل رشتہ یہ ہے، جسے عرش کے رہنے والے اور فرش پہ رہنے والے سے ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ہم جیسے انسانوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو کیونکہ وہ بھی فرشتے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے اقتدار مانتے ہیں، اور جو وہ دوسری کوئی ہستی ہے نہیں جو ان کے حکم دینے والی ہو، وہ تو اس کے آگے سر اطاعت جھکاتے ہوں، اور یہی مسلک ان کا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو ان کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، کہ اللہ تیری رحمت جو ہے اور تیرا علم جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، تجھ سے تو کوئی ان کی لدشیں، کوئی کمزوریاں اور خطائیں تم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، بے شک تو سب کو جانتا ہے، مگر تیرے علم کی طرح تیرا دامن رحمت بھی بہت وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان کو بخش دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت ان سب کو رحمت کی وجہ سے ان سب کو بخش دے جن کو علم کی وجہ سے تو سب کو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور پھر واقعی تیرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی جو توبہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو تو بخش دے۔ جب توبہ انہوں نے کر لیا تو جانتا ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کی ہے، اور اتباع بھی کی، تیرے تیرے راستے کی انہوں نے اتباع کی، یعنی جو تیرا راستہ، جو تیرا رسول نے راستہ بتایا اسی کے وہ چلنے والے ہیں، تو ان کو تو بخش دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسلمان جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کی سنت کے مطابق جو آ، عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بتایا جائے کہ ان کے لیے پھر یہ کہ کیونکہ تو اپنے رحمت و علم کے تقاضے میں ان گناہوں کو بخش دے، جو تیرے گناہوں سے توبہ کر لیں ان سے باز آ جائیں، اور جو تیرے راستے کی پیروی کریں، اور جو کچھ تو نے حکم دیا اس پر عمل کریں، اور جس سے منع ہے کہ اسے چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر واقعی مصاب الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ سے ان کو بچا لے۔ یعنی یہ ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور مقرب فرشتے اور سب فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و ربنا وادخلهم جنات عدن، پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ان کو جنت میں داخل کر دے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ان میں داخل کر دے جن کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بار بار ان سے کہا جائے، اللہ تبارک بار بار ہی مقصد یہ کہ ایک چیز کو یعنی نہیں ہے واسطہ ہے معاف کرنا اور جہنم سے بچا لینا ہی، یہی اس سے مطلب ہوتا ہے کہ جنت میں داخل کر دے، مگر ان سے یہ بات جو ہوتا ہے جیسے کوئی انسان کسی سے گئے دل سے کسی کے آگے اس کی سفارش کرے، تو یا جیسے ہم بھی کبھی دعا کرتے ہیں تو ایک بار کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بار بار پیش کرتا ہوں، تو یہ بھی مختلف پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور یہ بھی کہا ان کو جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو اس پہ ایمان لائیں گے، ہم جانے ان کے لیے ہم جنت میں جگہ دیں گے، اور پھر وہ نے یہ بھی بتایا ان کے لیے پھر وہ بھی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو اور ان کی بیویوں کو یا ان کے شوہروں کو یا ان کو اور ان کی ذریات یعنی کہ انہیں اولاد میں سے جو بھی تیرے پہ ایمان لے آئے، جو عمل صالح کریں، کہ ایمان لانا اور من صالح، جو صالح بھی ہو، نیک عمل بھی کرے، اس کو پھر ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اب جیسے یہ کہیں یہ نہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ایک جگہ اور ہم پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو پھر وہاں پہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اگر ایک انسان جنت میں چلا گیا، اس کے ماں باپ یا اس کے اولاد کے اگر درجات کم ہیں اور وہ بھی جنت میں تو ہیں مگر اس درجے پہ نہیں پہنچے، تو ان کو اس بندے کو نیچے نہیں لایا جائے گا کہ اس کو نیچے والے درجات پہ، بلکہ ان لوگوں کو سب کو ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کو جو جو سب سے اونچے مرتبے پہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے اولاد کو بھی اس کے ساتھ ملا دے گی، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی
ٹھنڈی رہے، انک انت العزیز اکبر، تو ہی تو ہے غالب، حکمت والے، یعنی تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، تو غالب ہے، جو چاہے کرے، تو ان کو تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان کو بخش دے، ان کو سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، واقیم السیئات، اور ان کو ان کی برائیوں سے بچا لے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہیں کہ ان کو پھر سیئات سے مراد ہے کہ کئی مختلف معنوں میں آتا ہے، جیسے یہاں سمجھے کہ تین معنی یہاں پہ مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یعنی غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، ان کو ان کے سے تو ان کو ہٹا دے، ان کو دور کر دے، دوسرے گمراہی اور بد اعمال، اعمال بد کا وبال جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دور کر دے، اور تیسرے وہ جو آفات اور مصائب اور اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا میں ہوں یا پھر عالم برزخ کی ہوں یا قیامت کے دن کی، فرشتے کی دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا لے جو ان کے حق میں ہو، حق میں بری ہو، یعنی جو ان کے حق میں بری ہو اس سے سب سے بچا لے، جو بھی سیئات ہیں، کسی کی جو بھی مشکلات ہیں جو انہوں نے دنیا میں کی، برے اعمال کیے، ان کے گناہ ہوئے، ان سب سے، اور قیامت کے دن سے، اس کے ہولناکی سے جو بھی ہیں، یا حساب کتاب کی سختی سے جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے بچا دے، ومن تق سیئات، اور جو اس دن کی گھبراہٹ سے، برائی سے بچا لیا گیا، فقط اب تو نے اس پر رحم ہی کیا، یعنی کہ جو جس دن کے اس دن کی، یعنی جو خاص اس دن جو ہے، کہ یقینی بات ہے کہ وہ دن قیامت کے دن ہوگا جس میں میدان حشر کا ہولناک منظر ہوگا، اس سائے اور ہر قسم کی آشائش سے محرومی بھی ہوگی، کوئی آسائش نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، محاسبے کی سختی بھی ہوگی، تمام دنیا جہان کے سامنے زندگی کے راج فاش ہونے کی رسوائی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری تمام ذلتیں اور سختیاں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے اس دن کی جو بھی انسان ان سے بچا، جس کو بچا لیا، فقد رحم تھا، تو اس پہ تو نے رحم کر دیا، یعنی کہ اس دن جس کو بچا لیا گیا، یقینی بات ہے کہ وہ زبر رحم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رحم کرے گا تو یہ ایسا ہوگا، وذالک هو اور یہ جس پہ رحم کر دیا، اصل میں کامیابی یہی ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو اس دن جو بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں کامیاب وہی ہے، اس دنیا کی کامیابی جو مرضی کر لے، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، جو مرضی کر لے، یہ کوئی کامیابی وقتی کامیابی ہے، جس دن آنکھ بند ہوگی اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ملٹی پلائر بائی زیرو ہو جاتی ہے، اصل کامیابی وہ ہوگی جو جس دن کامیاب جو شخص ہو گیا، یہاں چاہے کتنی مشکلات میں ہو، کتنی دنیا کی باتیں سنتا ہو، کتنے اس پہ تنقید ہوتی ہو، مگر اصل کامیابی اسی دن ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم فرما دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کریں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من وقتکم انفسکم، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ جو اس دن یہ جب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کہ وہ انہوں نے تو زندگی گزاری، ان کا تو یہ تھا کہ ان کو تو یقین تھا ہی نہیں کہ ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، اور زندگی تو انہوں نے اللہ کے نافرمانے میں گزاری اور رسولوں کو جھٹلا جھٹلا کے ان کی بات نہ ماننے میں گزاری، جب وہاں جا کے ان کو پکارا جائے گا وہاں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے اور پھر وہ مشکلات میں پڑ جائیں گے، کہ وہ جب دیکھ لیں گے کہ ہم نے آخرت کا انکار کیا اور رسول کی مخالفت پر پورے زندگی گزار دی، تو ہم سے تو بڑی حماقت ہو گئی، تو اس حماقت کی بدولت وہ جس انجام بد سے دو چار ہوئے، تو وہ پھر وہاں پہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا جھنجلا کے اپنے آپ کو ہی کوسیں گے، اور جب جہنم کا عذاب ان کو پڑے گا، جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ دیکھیں گے ان کو کیا کچھ سختیاں ہو رہی ہیں، تو اپنے آپ پہ غصہ کریں گے، تو ان سے وہ فرشتے پھر پکار کے وہ کہیں گے کہ ینادون المقت اللہ، کہ اللہ کی ناراضگی اس دن بہت زیادہ اس سے کہیں بڑی تھی، جو اب تم اپنے آپ پہ ناراض ہو رہے ہو، اپنے آپ پہ جو غصہ کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بہت زیادہ اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا تھا، جب استدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا، فتکبر تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی تم اس دعوت کو ٹھکراتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے بہت زیادہ تم پر بھڑکتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دنیا میں تو سزا دیتا نہیں جان میں ہر کسی کو اسی وقت، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا جیسا اس وقت اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، تو پھر وہ یہی کہیں گے قالوا ربنا، جب دیکھ لیں گے پھر کہیں گے ربنا متنا سنتین، یا تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، واحتنا الحسنتین، اور تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا،
تو یعنی کہ پہلے وہ تین باتیں تو مانتے تھے کہ ایک تو ہم کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ایک زندگی اور ایک موت تھی پہلی، اور پھر زندگی ہو گئی، دوبارہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے گا، یہ مانتے تھے۔ فاحیی تنسنتین، دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو، دوسری بار زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں جب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں ہمیں زندہ تو کر دی گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، کہ ہم نہ اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کا۔ اب یعنی ہم اپنے گناہوں کا جب اعتراف کر لیا تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو ہر کوئی یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے کہ اب ہم نے کوئی معاف، ہم سے تو معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ہمیں ایسا ہو جائے کہ ہمیں کوئی نکلنے کی کوئی سبیل مل جائے، کیونکہ ہم نے تو اعتراف کر لیا ہے، تو اس کو کوئی راستہ مل جائے۔ مگر یہ ہے کہ اب اس کا کوئی امکان مقصد ہے کہ ہم نے شاید کوئی، ہم نے اعتراف کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی رحم آ جائے کہ اب ان کو عقل آگے، مگر مقصد صاحب بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اس دن کے اعتراف کو کوئی اعتراف مانا نہیں جائے گا، اور نہ ہی کوئی نکلنے کی سبیل ہوگی۔ اور وجہ ان کے بتا دیے گئے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جس دن تمہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا ایک اللہ کو، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو تم اس کا انکار کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ نہیں ایک الہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ دسوں کو پکارتے تھے، تمہارے معبود بھی تھے، تمہارے اور بھی بہت سے تھے جو تم ان کو ساتھ پکارا کرتے تھے، تمہارا داتا کوئی اور تھا، تمہارا غوث کوئی اور تھا، تمہارا مشکل کشا کوئی اور تھا، اللہ کے سوا تم دوسروں کو پکارا کرتے تھے، تمہیں تو بلکہ جب تک دوسرے تمہیں شریک نہ کریں، وہ من یشرک بھی تو میں جب اس کے ساتھ شریک کرتے تھے تو تمہیں مان لے آتے، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ زمروں میں میں نے پڑھا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں، اور جب ان کے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ اس نے تو ہمارے بزرگوں کے بھی بڑی بڑائی بیان کر دی۔ تو جب تک ان کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا تھا، تو وہ جب ایک اللہ وحدہ کو پکارا جاتا تھا تم اس کا انکار کرتے تھے، اور جب اس کا شریک کر دیا جاتا تم اس میں مان لے آتے تھے۔ مگر ہے کیا، فالحکم للہ العلی الکبیر، تو یہاں تو اب حکم اسی اللہ کا ہی ہے، اس اللہ ہی کا حکم چلے، فیصلہ اس اللہ کا ہی، جسے تم اکیلے کو مانتے نہیں تھے، اب اس کے سوا کسی کا حکم چلے گا نہیں۔ ایک وہی اللہ ہے جس کا حکم چلے گا۔ آج تمہارے بنائے ہوئے نہ دیوتا کوئی ہیں، نہ مشکل کشا کوئی کام آئے گا، نہ کوئی حاجت رواؤں کے فیصلے میں کوئی دخل ہے، ان ہستیوں کا تو کوئی کسی کو دخل ہے ہی نہیں۔ اب ایک اسی علاقہ ہے اس کے لیے کہ اسے فیصلہ کرنے والی جو ذات وہی ہوگی جس کے اسی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کی ایک کبریائی پہ تم راضی نہیں تھے، اب ان دوسروں کے فیصلے میں تو کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو جن کا نہ ہی کوئی اس کے خدائی میں کوئی حصہ ان کا جو ہے، جس میں تم بڑا اصرار کیا کرتے تھے، تو اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اب اس بتا دیا گیا ہے کہ اب اس عذاب سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل ہے نہیں، کیونکہ تم نے صرف آخرت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے خالق اور پروردگار سے تم کو چڑ تھی، اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہ آتا تھا، جب تک دوسروں کو نہ ملاتے تھے تمہیں مزہ نہیں آتا تھا، چین ہی نہیں آتا تھا۔ اب اسی کا فیصلہ اسی کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے بچائے، کیونکہ اصل مسئلہ جو جہنم میں لوگوں کو لے کے جائے گا وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، کیونکہ یہاں یہ جو ہے نا ان یشرک بھی، اس کے ساتھ شریک کرنا، اور شرک کسی بھی شکل میں اس کی بہت سی قسمیں ہیں جو آج کل ہم بہت زیادہ لوگ اس پہ ایسے ایسے طریقے سے بتاتے ہوتے ہیں کہ جیسے ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ 10 لوگوں کو پکار بھی لو پھر بھی شرک نہیں ہوتا، حالانکہ شرک تو بہت بہت ہی باریک سائی کہتے ہیں فرق ہے کہ شرک کرنے میں اور توحید میں۔ جیسے شرک تو کہتے ہیں نا کہ اس سے بھی زیادہ کہ اندھیری رات میں اگر چونٹی چل رہی ہے وہ پہاڑ پہ، تو وہ بھی نظریں سے اس طرح شرک جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھی یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے اتنا جیسے ڈاکٹر اسرار تو ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو کوئی کام کہیں کہ ایک بار اس کو کہہ دیا کہ میرا کام کرنا ہے اور وہ نہ کرے، اور آپ اس کو دوبارہ کہیں کہ یہ کام میرا کرنا ہے اور پھر بھی وہ نہ کرے، اگر آپ تیسری بار اس کو کہتے ہیں تو سمجھو آپ نے شرک کیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں کہ یہی کام کرنے والا ہے۔ تو اس طرح ہمیں بچنا چاہیے کہ اس معاملے کم سے کم یہ جو شرک والا مسئلہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے جو ہمیں معلوم ہو اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے،
اسے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی بچا جو ہمیں، جس کا مجھے علم، اور اس سے بھی بچا جس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا معلوم نہیں کہ شرک ہے کہ نہیں، اور میں کر بیٹھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی ہماری حفاظت کے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔